السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں اس نے کیا تھا، یا میں نے یہ اس کے کہنے کے اوپر کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے اوپر اب مسلم لیگ نون میں ایک بڑی بغاوت کھڑی ہوئی ہے، اور نئی نویلی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز، انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں، اور انہی دعووں کے اوپر اگلے ہی دن سینٹ میں ان کے تمام جو دعوے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم، ان کے پرخچے جو ہیں وہ اڑے ہیں، اور اڑانے والے بھی خود ان کے اپنے ہی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ظلم کے بیچ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کا جو تیر ہے وہ سیدھا جا کر نشانے کے اوپر لگا ہے، اور اب اس کا جو پہلا آؤٹ کم ہے وہ بھی آ گیا ہے، اور مریم نواز نے جو میڈیا کمپین لانچ کی تھی بیسیکلی آج اس کا دڑن تختہ بھی ہوا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مریم نواز نے جو سپیچ دی ہے، یا انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، جو دعوے کیے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت تھی، اور کیا مریم نواز آپ ہی کی چیف منسٹر ہیں؟ کیا آپ نے اپنے ووٹ سے مریم نواز کو منتخب کیا تھا، یا پھر یہ فارم 47 والی چیف منسٹر ہیں، یا فارم 45 یعنی جو آپ نے ووٹ دیا ہے؟ چونکہ مریم نواز اب چیف منسٹر بن چکی ہے تو آپ کی یہ اوپینین بہت میٹر کرتی ہے کہ بھئی آپ کا ووٹ ان کی طرف تھا بھی یا نہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں مریم نواز کو آج بھی اپنا چیف منسٹر مانتے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری چیف منسٹر نہیں ہے، مطلب ہم نے ان کو ووٹ نہیں کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کچھ دعوے کیے تھے۔ دعویٰ یہ تھا کہ بھئی وہ خواتین کے لیے اسپیشل کام کریں گی، وہ خواتین کے لیے الگ سے ہیلپ لائن بنائیں گی، وہ خواتین کو قرضے دیں گی، پنجاب میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک سنہری اور ایک گولڈن جو پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور یہ پنجاب کی 200 سالہ تاریخ میں پہلی چیف منسٹر ہیں جو تخت لاہور کے اوپر بیٹھی ہیں، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ بھئی یہ کچھ انقلابی جو ہیں وہ اقدامات کریں گی۔ انہوں نے اپنی ایک بڑی اچھی اور تگڑی جو ہے وہ سپیچ کی، خواتین کے حقوق کی بات کی، لیکن خدیجہ شاہ، یاسمین راشد، صنم جاوید اور پی ٹی آئی کی 21 خواتین ایسی ہیں جو پنجاب ہی کے صوبے میں قید ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی۔ صنم جاوید جو ہیں 8 دفعہ وہ رہا ہو چکی ہے، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اگر مریم نواز کے ان دعووں میں ایک رتی بھر بھی صداقت ہوتی کہ وہ خواتین کے حقوق کی بات کریں گی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ان خواتین کے پاس جاتی۔ اچھا، ان میں ایک ایسی خاتون ہے یاسمین راشد، جو بے شک ان کی اپوننٹ ہیں لیکن ماضی میں ان کی ٹیچر بھی رہ چکی ہیں، تو یہ ان کے پاس جاتی، ان کے مسائل پوچھتی، ان سے پوچھتی کہ بھائی آپ جو ہیں گرفتار ہوئی ہیں، آپ کو ضمانتیں ملی ہیں، آپ کو اب صنم جاوید کے اوپر موبائل چوری کا مقدمہ ہے، تو بھائی کوئی خدا کا خوف کرو۔ تو مریم نواز اگر یہ سب کچھ کرتی اور ان خواتین جو ہیں ان کو جیل سے نکالتی، اور پھر جو ہے ہم بھی مانتے، ہم بھی یہ سمجھتے کہ ہاں واقعہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، پاکستان کا جو بچہ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اب تو ان کی اپنی ہی سینیٹر، مسلم لیگ نون کی سینیٹر شاہد حقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی نے جو باتیں پارلیمنٹ میں کی ہیں، میں پہلے آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں، پھر ہم مریم نواز کی بات کے اوپر آئیں گے کہ بھائی انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، اور ان کے اوپر پہلے ہی دن اتنا زیادہ کرٹیسزم کیوں ہوا ہے۔ خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہیں
تو یاسمین راشد، صنم جاوید اور دیگر پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ کیوں رہا نہیں ہو سکتی؟ مسلم لیگ نون کی سینیٹر سعدیہ عباسی جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک آج بڑی جاندار گفتگو کی ہے. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹیں، اسپیشل سیٹیں جو ان کو ملنی چاہیے تھیں، وہ سیٹیں بھی واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مطلب یہ کہ عمران خان نے آج وہ کام کر دکھایا ہے. یعنی کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ نون لیگ والے کرٹیسائز کرتے تھے اور پی ٹی آئی والے جو ہیں بات کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا جو حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. لیکن آج مسلم لیگ نون کے سید مشاہد حسین وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رکھے ہیں، وہ عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دے رکھے ہیں. سعدیہ عباسی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق کی بات کر رہی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی سیٹوں کی بات کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یاسمین راشد اور صنم جاوید کو جیل سے نکالا جائے، وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں اور شبلی فراز ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، عمران خان کو جو آپ نے ناحق بند کیا ہوا ہے، آپ نے جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا تھا، آج وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں. اور ان کی جو پوری سپیچ ہے وہ بیسکلی ایک کاؤنٹر اٹیک ہے مریم نواز کی چیف منسٹر کی جو پہلی تقریر تھی اس کے اوپر، جو انہوں نے یہ دعوے کیے تھے، یہ وعدے کیے تھے کہ وہ خواتین کے لیے کام کریں گی. آگے بڑھ کر اپوزیشن کی بات انہوں نے کی کہ میرے جو آفس ہے اس کے دروازے کھلے ہیں، میں صرف جو ہیں وہ ان لوگوں کی چیف منسٹر نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا ہے، میں ان لوگوں کی چیف منسٹر بھی ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا، مطلب پی ٹی آئی کے لوگ. تو ڈیفینیٹلی اگر ان وعدوں میں، اگر اس بات میں کوئی ذرا بر جو صداقت ہے وہ بھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مریم نواز ان خواتین کا پتہ لیتی جن کو عدالتیں ضمانت دیتی ہیں لیکن وہ عدالت کے گیٹ کے اوپر گرفتار کر لی جاتی ہیں. وہ خواتین، یہ مریم نواز کو چاہیے تھا کہ یہ فون کرتی ریحانہ ڈار صاحبہ کو کہ بھئی آپ کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا، آپ کے گریبان میں کس نے ہاتھ ڈالا تھا. یہ فون کرتی ان خواتین کو، ان بچوں کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کے گھروں میں جاتی، یہ ان پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں میں جاتی جن کے بچے جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ان کو علامہ اقبال کی بہو کے گھر جانا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا گیا ہے. ان کو جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے گھر جن کے بزنسز توڑ دیے گئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ جاتی ملکہ بخاری کے پاس، یہ جاتی مسرت جمشید چیمہ کے پاس، ان سے پوچھتی کہ آپ سے پریس کانفرنس کس نے کروائی ہے، ان سے پوچھتی کہ آپ کی سیاسی وفاداری کس کے کہنے کے اوپر اور آپ نے کیوں تبدیل کی ہے. تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں واقعہ جو ہے مریم نواز ایک ایسی بات کر رہی ہے جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہوتا. لیکن جب آپ چیف منسٹر ہی ان سب خواتین، اسپیشلی صنم جاوید جو جیل میں تھی جنہوں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا، اور آپ کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ آپ نے خود ان خواتین کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، آپ نے خود ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مبینہ صحیح، لیکن الزام تو ہے کہ آپ اس کے پیچھے تھی. صنم جاوید جو آج جیل میں ہے، آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکی، اس کے پیچھے بھی آپ ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے جو مریم نواز صاحبہ کا جو تقریر ہے اس کے خلاف جاتی ہے. اور شاہد اقان عباسی صاحب کی سسٹر نے جو بات کی ہے، آج شخار چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، آج تو مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ان
کرتوتوں کے اوپر بیسیکلی میں کوئی چھوٹا لفظ یوز کرنا چاہتا تھا لیکن میرے مائنڈ میں نہیں آیا، کہ وہ بھی آج بات کر رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، کیسے پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن ہوا، کیسے یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، آج وہ بھی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص نے مریم نواز کی اس تقریر کو نہ سیریس لیا ہے، اور خود ان کے اپنے لوگوں نے نہیں لیا، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ختیجہ شاہ چھوٹ سکتی ہے تو باقی پی ٹی آئی کی خواتین کیوں نہیں، اور اب تو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، اب اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن وہ نوٹس لیں گی نہیں، کیونکہ وہی خواتین کی وجہ سے تو آج وہ چیف منسٹر ہیں۔ آپ بھی اس کے اوپر لکھیے گا اور بتائیے گا کہ بھائی اب ان کے ساتھ جو مریم نواز مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، تو آپ لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔